راہداری کے آخری سرے پر عزیز نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر روشنی کی تو جہانگیر کو دیکھتے ہی مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ فرش پر اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، پیر بھی مضبوط رسی میں جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن میں کرب اور نفرت کی سرخی رچی ہوئی تھی۔ سرخ آنکھوں کے گرد بڑے بڑے سیاہ حلقے بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے وہاں بھوکا پیاسا قیدی رکھا گیا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی جہانگیر کی آنکھوں میں عجیب سی وحشیانہ چمک پھولنے لگی تھی اور بے بس ہونے کے باوجود اس نے بندشوں سے زور آزمائی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ قہربار نظر عزیز سے دوچار ہوتی، وہ سر جھکائے آگے بڑھا اور اس نے جہانگیر کے دہانے سے ٹیپ ہٹا دیا۔ دبوں کو آزادی ملتے ہی جہانگیر پھٹ پڑا۔ مجھے اب زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ یہ سب بھیڑیے اور درندے ہیں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم انہیں ذکر دے کر مجھ تک پہنچ سکو گے۔ یہ حرامزادہ مجھے دن میں صرف 2 بار پانی دیتا رہا ہے۔ جب سے اس کے ہاتھ لگا ہوں ایک کھیل بھی اڑ کر میرے منہ میں نہیں گئی ہے۔ اس کی اصیلی آواز پر لرزہ خیز نگاہ چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بندشیں کھول دو۔ میں نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے عزیز کو حکم دیا اور وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جہانگیر کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، زبان تالو سے چپکی جا رہی تھی، لیکن طویل زبان بندی سے نجات ملنے کے بعد مسلسل بولے جا رہا تھا۔ عزیز نے پہلے اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے ہاتھ کو حرکت میں لا کر عزیز کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن طویل عرصے سے ایک ہی پوزیشن میں مسلسل بندے رہنے کے باعث اس کے عضلات سن ہو چکے تھے یا اکڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود ہاتھ تک نہ ہلا سکا۔ آزادی ملنے کے بعد بھی جہانگیر فرش پر پڑا ہاتھ پیروں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے دونوں کلائیوں پر رسیوں کے خون آلود نیل پڑ چکے تھے اور ہاتھوں پر ورم آیا ہوا تھا۔ پنڈیوں کی حالت بھی کم و بیش ویسی ہی تھی۔ اس دوران میں عزیز کی ایک ایک حرکت میری نگاہ میں تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ A2 کی طرف سے جان کے خطرے کے انکشاف نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ میرے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں نے پستول جیب میں رکھ لیا اور عزیز کے ساتھ جہانگیر کو سہارا دے کر اس کمرے کی طرف لے گیا جہاں مدہوش رکشی بند تھی۔ چائے ٹھنڈے پانی نے اس کا نشہ ہرن کر ہی لیا تھا، کیونکہ ہمارے راہداری میں نکلتے ہی اس نے آہٹیں سن کر اندر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ نگفتہ با مغلظات بھی بک رہی تھی۔ باہر سے کنڈی کھولتے ہی وہ برہمی کے عالم میں ہم تینوں پر آ پڑی تھی۔ وہ لاکھ صحت مند اور مشتعل سے لیکن تھی ایک عورت تھی جو 4 من کی بھی ہو تو روایتاً اور اخلاقاً سبک اندام ہی قرار دی جاتی ہے۔ ہم تینوں نے اس کا شدید تصادم بڑی آسانی سے سہ لیا۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے سر پر پڑنے والے ٹھنڈے پانی کی 2 بوتلوں نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ پانی کی چند دھاروں نے دماغ کی ان رگوں کی خوب آبیاری کی تھی جو سوکھ جائیں تو جبلت کے معاملے میں انسان کو پل بھر میں حیوان کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ ہم نے اس کا تصادم سہ لیا، لیکن جب اس نے لڑگڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے عناصر ثلاثہ کا تجربہ کیا تو اس کی خوبصورت اور خمار آلود نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ کینڈا، جہانگیر اور تم؟ اس کی یاقوتی ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ دیکھ ہم تینوں کو رہی تھی، لیکن فکرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مخاطب مجھ سے ہی تھی۔ تم سب یہاں کیسے یکجا ہو گئے؟ میں تو ظہور کے ساتھ تفریحاً نکلی تھی، پھر وہ مجھے یہاں گینڈے کے ساتھ چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ تم دونوں کہاں سے اٹپکے؟ گینڈے نے انڈے دیے تھے، انہی میں سے برآمد ہوئے۔ میں نے جہانگیر کو اندر لے جاتے ہوئے جل کر کہا، کیا جہانگیر یہی ملا ہے؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ اس کے حواس بحال ہو چکے تھے، لیکن زبان پر ابھی تک لکنت طاری تھی۔ یہ شروع سے یہی قید تھا، عزیز نے آہستگی سے کہا، لیکن تم نے مجھے تو نہیں بتایا تھا۔ وہ برہم ہو کر بولی، تم نے پوچھا ہی کب تھا؟ اس نے ترکی پر ترکی جواب دیا۔ اور پھر جہانگیر A2 کا قیدی تھا، تم ظہور کی دوست بن کر آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے فریج کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ جہانگیر کی حالت بھوک کی شدت سے بہت ابتر تھی۔ تم ظہور کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی تھی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ظاہر ہے وہ میرا پرانا دوست ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ تم نے ذرا ہی دیر پہلے فون پر مجھے اپنے گھر بلایا تھا؟ میں نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، یہاں تو لنگر جاری رہتا ہے۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ مسکراتے بولی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میں یہاں پھنس جاؤں گی؟ یہی خیال تھا کہ 1-8 گھنٹے میں لوٹ آؤں گی اور اپنا مکان کسی کبڑے بکاری کو خیرات کر رہی تھی۔ میرا لہجہ استزائیہ ہو گیا۔ وہ ظہور کی سوچ تھی، میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ظہور کا تنظیم سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، اسے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ پاس قاسم کا دوست تھا، اسی بہانے مجھ سے بھی دوستی ہوگی، کبھی کبھار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملنے آ جاتا ہے۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ پوچھنا ہی پڑ رہا ہے کیونکہ ظہور ہی A2 ہے۔ میرے الفاظ سن کر وہ ہکا بکا رہے گی، پھر اس کے چہرے پر زردی پھیلتی چلی گئی۔ شاید بازی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی مایوسانہ آواز برآمد ہوئی۔ 3 دن پہلے A2 نے بذات خود مجھے فون پر جہانگیر کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ جہانگیر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر تنظیم کی جڑوں پر کاری ضرب لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نے جہانگیر کو اٹھوا لیا ہے اور اب ایسی چال چلنے والا ہے کہ سازش کے تمام موہروں کو یکجا کر کے اس طرح موت کے گھاٹ اتارے گا کہ دوسرے بغاوت کے تصور ہی سے
लर्जा बंदाम हो जाएंगे। वो एक मुख्तसर सी हिचकी लेकर सीना साफ करने के लिए खामोश हुई, फिर बोलने लगी, और आज हम सब यकजा हो गए हैं। जहांगीर को उसने A2 बनकर अगवा करवाया, मुझे ज़हूर के दोस्ताना रूप में यहाँ छोड़ा। शायद उसे अच्छी तरह मालूम था कि गैडा कासिम की जिंदगी ही में मेरी कमजोरी बन गया था, और उसे मिल बैठने के बाद मैं सब कुछ फरामोश कर दूंगी। तुम्हारे बारे में जब मैंने उसे बताया कि तुम थोड़ी देर पहले मेरे घर पहुंचने वाले हो, तो बहुत हंसा था, और उस वक्त उसने एक भिखारी को मकान का मुतवल्ली बनाने का फैसला किया था, और उम्मीद से पुरअतमाद लहजे में कहा था कि देख लेना डैनी, तुम्हारी बू सूंघता आखिरकार वहीं पहुंच कर दम लेगा जहां मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त ज़हूर की बातें मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन अब उसका एक एक लफ्ज वाजे होता चला जा रहा है। तुम लोग तो उसके मातूब हो, लेकिन मुझे वो किस जुर्म की पादाश में घेर रहा है? अजीज ने भराई हुई आवाज में कहा। मैं तो हमेशा से उसके अकामात की तामील करता हूँ। वफादारी और बगावत के बारे में उसके अपने तसव्वुरात हैं। मैंने कहा, कोई नहीं कह सकता कि वो किस बात पर गिरफ्त कर बैठे। वो खुरनोश की कई अशिया जहांगीर के सामने रख चुका था, और वो जन्म जन्म के भूखे की तरह खाने पर टूट पड़ा था, और मैं तेजी के साथ ये सोचने में मसरूफ था कि अब A2 के बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। ये गनीमत था कि जहांगीर बाजियाब हो चुका था। A2 ने रक्षी को ठिकाने लगाने की कोशिश में भी मुंह की खाई थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि अब हमारा ज्यादा देर तक शेड पर रुकना मुसीबत बन सकता था। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि A2 ने रक्षी से उस यकीन का इजहार क्यों किया था कि मैं उसकी बू सूंघता हुआ आखिरकार वहीं पहुंचूंगा जहां वो मुझे घेरना चाहता था। मुझे इम्कान कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि रक्षी को वहां छोड़ने के बाद शायद वो A2 के रूप में स्याह पोश बनकर रात के किसी वक्त वहां आता और अजीज पर अपनी पूरी इसरारियत का भरम रखते हुए जहांगीर और रक्षी का काम तमाम कर देता। आखिरकार मैंने फौरन ही वहां रवानगी का फैसला कर लिया। मेरे अजाम से वाकिफ होते ही अजीज कुछ सरसहमा नजर लगा। तुम लोगों के निकल जाने के बाद तुम मुझे हरगिज मुआफ नहीं करेगा वो, उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। वो ज़हूर की हैसियत में आया था, मगर कह गया था कि मैं उसकी वापसी तक रक्षी को कड़ी निगरानी में रखूं। हो सकता है कि अब वो निकाब पोश ही बनकर वापस आए। ये तुम्हारा मसला है, मैंने कुछ लहजे में कहा। उसका सामना करने से घबराते हो तो खामोशी के साथ भाग निकलो। वो फीके से अंदाज में हंस पड़ा। तुम उसे जानते ही हो, भाग कर उससे कहां तक बच सकूंगा? मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। अभी तक न सिर्फ बचा हुआ हूं बल्कि उसके लिए मसाइल भी खड़े कर रहा हूं। असल मसला सिर्फ थोड़ी सी जुरात का है। जुरात है तो मुकाबला कर लोगे, वरना मारे जाओगे। और अगर मैं तुम्हारे साथ आना चाहूं तो, उसने झिझकते हुए कहा, शौक से आओ, लेकिन हमारे पास बस काम ही काम है। आमदनी का कोई जरिया नहीं है, अपना गुजारा तुम्हें खुद करना होगा। फिर हम वहां से बहुत उजलत में रवाना हुए थे। अजीज हमारे साथ नहीं था। उसका चौकीदार उस वक्त भी कोठरी में बेहोश पड़ा हुआ था। रक्षी उस मामले में अजीज से कई गुना बेहतर साबित हुई और रास्ते ही में एक जगह उतर गई। तजुर्बे के एतबार से वो बहुत घाघ औरत थी। उसका फौरी तौर पर स्टोन हाउस से जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो हमारा न सिर्फ ज़हूर की नजरों में थी बल्कि एक कत्ल हो जाने के सबब पुलिस की भी निगाहों में आ गई थी। उसका ख्याल था कि वो चंद दिन अपने किसी काबिल एतमाद शनासा के साथ रहकर सूरत हाल का जायजा लेगी, फिर आइंदा के लाहे अमल के बारे में कुछ तय करेगी। ताज़ा तरीन वाक़यात ने उसके खुद एतमादी को किसी हद तक मजरूर जरूर किया था, लेकिन ज़हनी तौर पर वो नाकारा नहीं हुई थी, जबकि जहांगीर की ज़हनी और जिस्मानी हालत बहुत अबतर थी। उस पर रह रहकर झुल्लाहट सवार हो रही थी और वह तंजीम को बेतहाशा गालियां बके जा रहा था। उसकी बीवी सलमा उसकी गुमशुदगी की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, लेकिन मैं जहांगीर को ऐसी हालत में उसके घर छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। A2 की निगाहों में मौत का सजावार ठहराया जा चुका था। अजीज की तहवील में उसकी रहाई A2 को दीवाना कर देने के लिए काफी होती, और ऐन मुमकिन था कि वो झल्लाहट में बजाते खुद जहांगीर के मकान पर चढ़ दौड़ता, या ऐसी सूरत में जहांगीर किसी तरह भी अपना दिफा करने के काबिल नहीं था। रक्षी को रास्ते में उतार कर मैं जहांगीर को अपने हमरा सीधा गजाला के मकान ही की तरफ लेता चला गया। चाहे मेरी दानिश में वो बिल्कुल महफूज रहता। उसके बाद मैं अपनी हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए आजाद हो जाता। घर पहुंचने पर सबसे पहले गजाला के बाप से सामना हुआ। उसने जहांगीर के बारे में सवालात की बौछार कर दी। ये जहांगीर है, मेरा बहुत पुराना और जिगरी दोस्त, मैंने संजीदगी के साथ कहा। यह कम अज कम आज की रात यही गुजारेगा। कर्नल जवाद ज़ैदी की आंखों में बेपनाह तजस्सुस और सवाल नाच रहे थे, लेकिन मेरे खुश्क अंदाज ने उसे वहां से टल जाने पर मजबूर कर दिया। ये तुम मुझे कहां ले आए? तखलिया होते ही जहांगीर ने सख्ती से मेरा बाजू थाम कर सवाल किया। परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने घर लाया हूँ, यहाँ तुम महफूज रहोगे, मैंने नरमी से कहा। मगर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने घर। वो मुझे झंझोड़ते हुए बोला, तुम सुन रहे हो? वहां सलमा का बुरा हाल हो रहा होगा, होश में रहो, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे सलमा की परेशानी का इल्म है, मैं उससे बात कर चुका हूँ और अभी उसे बता दूंगा कि तुम बहिफाजत मेरे साथ मौजूद हो, बल्कि उसे भी फौरी तौर पर घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल होना होगा। वो सर झुकाकर खामोश हो गया और मैं उसे हमरा लिए अंदर चल दिया।
میں جہانگیر کو کامران کے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ فوری طور پر سلمہ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا، لہٰذا میں اس کے ہمراہ وہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ لائن ملتے ہی دوسری طرف سلمہ کی کرب آلود بھرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے بارے میں کسی اچھی خبر کی امید میں فون ہی سے لگی بیٹھی تھی۔ میں ڈیڈی بول رہا ہوں سلمہ، میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جہانگیر بالکل صحیح سلامت میرے ساتھ موجود ہے، تیرا شکر ہے خدایا۔ اس کی تشکر امیز آواز سنائی تھی۔ میرے تو کان ترس گئے تھے یہ خبر سننے کے لیے، مگر وہ گھر کیوں نہیں آئے؟ میری بات تو کرا دو ان سے۔ جہانگیر نے میرے ہاتھ سے ریسیور چھین لینا چاہا، لیکن میں نے اسے پرے دھکیل دیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، وہ خود تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن میں نے اسے روکا ہوا ہے۔ وہ کچھ دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، فی الحال اسے ان کے چنگل سے نجات مل گئی ہے، لیکن ابھی خطرہ دور نہیں ہوا ہے، وہ دوبارہ اسے گھیرنے کی کوشش کر سکتے۔ تم فوراً اپنے کسی عزیز کے یہاں منتقل ہو جاؤ، خطرہ ٹلتے ہی جہانگیر تم سے آ ملے گا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور جہانگیر کو تھما دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ باہمی ناچاکیوں کے باوجود ان دونوں کے درمیان جذباتی گفتگو کا دورانیہ خاصا طویل تھا۔ مجھ جیسے عملی آدمی کے لیے وہ تمام گفتگو بالکل غیر اہم تھی، مگر میں نے یہ بات ضرور نوٹ کی کہ جہانگیر نے اپنی بیوی کو میرے مشورے پر حرف بحرف عمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جہانگیر کو اس کی نئی کامگاہ یعنی کامران کے کمرے میں چھوڑ کر میں واپس لوٹا تو غزالہ میری منتظر تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس سے میرا سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے استفسار طلب نگاہوں کے جواب میں نے فوراً ہی جہانگیر کی کہانی مختصر الفاظ میں دہرا دی۔ میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا، اس کا تو حال ہی ابتر ہو رہا ہے، پہچانا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے پھریری سے لے کر کہا، تم نے پہلے کب دیکھ لیا تھا اسے؟ میں نے چونک کر سوال کیا، اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی، میں جہانگیر کے ہی گھر میں تو قید تھی اور اس کی بیوی نے مجھے وہاں سے نکال دیا تھا۔ اب تو اس کے چہرے کا رنگ تک سیاہ پڑ گیا ہے اور گزرے ہوئے تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر نے غزالہ کے معاملے میں بڑی فراست سے کام لیا تھا، ورنہ وہ A2 کے ہاتھوں پہنچ گئی ہوتی۔ شاید اس بار قدرت نے مجھے اس کا وہی احسان اتارنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ آؤ میں تمہیں اس سے ملوا دوں، میں نے غزالہ کا ہاتھ تھام کر کہا، کیونکہ غزالہ کا معاملہ اس حد تک بڑھ جانے کے باوجود جہانگیر میرے اور غزالہ کے تعلق سے واقف نہ ہو سکا تھا۔ اس سے بعد میں مل لوں گی، پہلے ایک اہم بات سن لیں۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے بولی، آپ کی غیر موجودگی میں سلطان شاہ کا فون آیا تھا، وہ شام کو 8 سے 9 بجے تک لاہور کے ایک نمبر پر آپ کا انتظار کرے گا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے بےتابانہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھ سے کھل کر بات نہیں کی، وہ بولی، بتا رہا تھا کہ شوگر کوئین چلاوا بنی ہوئی ہے، ابھی اس تک رسائی نہیں ہو سکی، البتہ وہ لائرز کاٹیج میں نوکری کے لیے کسی کو گانٹنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اسی سلسلے میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے۔ میں آج صبح ہی تو آیا ہوں، میں نے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اسے اتنی جلدی فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ان دونوں میں سے تو کوئی بھی بات اتنی اہم نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ میرے ڈانٹنے پر بے حیائی کے ساتھ ہنس دیا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولی، دیکھا جاؤ تو ڈیڈی اس سے ٹھیک ہی چڑھتے ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے مخاطب کو چڑھانے پر تولا بیٹھا رہتا ہو۔ خیر شام کو اس کی خبر لوں گا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ جہانگیر غزالہ پر نگاہ پڑتے ہی حیرت سے یوں اچھلا تھا جیسے غلطی سے اس کا ہاتھ بجلی کے ننگے تار پر پڑ گیا ہو۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے سلام نے جیوا ہاؤس میں پہنچایا تھا، وہ حیرت سے اکلاتے ہوئے بولا، جسے وہاں سے تم اپنے گھر لے آئے تھے اور وہاں سے تمہاری بیوی نے اسے بھگا دیا تھا۔ میں نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اور آج کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ تم اسی لڑکی کے گھر میں مقیم ہو، مگر A2 تو اس کے لوگوں کا پیاسا ہو رہا ہے، اسے ہر قیمت پر زندہ یا مردہ پکڑوانا چاہ رہا ہے، اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس کے لہجے میں بدستور حیرت غالب تھی۔ A2 تو اب اپنے زخموں کو چاٹے گا۔ اس لڑکی کا نام غزالہ ہے اور میری بہترین دوست ہے، اور میری غیر موجودگی میں یہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔ بس یہ خیال رکھنا کہ باہر ملنے والے بڑے میاں غزالہ کے باپ ہیں، صرف باپ ہی نہیں بلکہ ریٹائرڈ کرنل بھی ہے۔ اختلاف رائے کو عموماً زبانی طور پر دور کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں غیر ضروری باتیں کر رہے ہو؟ غزالہ نے مسکراتے ہوئے مجھے ٹوک دیا۔ ڈیڈی اتنے بھی مشتعل مزاج نہیں ہے، اگر وہ مجھے برداشت کر لیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی اتنی ڈھیل دے سکے۔ اس تعارف سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کی بنیاد پر مجھے تم کو مبارکباد دینا چاہیے۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے مانی کے لہجے میں کہا، تمہارا انتخاب واقعی قابل طاعت ہے۔ سلمہ سنے گی تو اسے بہت خوشی ہوگی کہ اس نے نادانستگی میں تمہاری ہونے والی بیوی کی مدد کی تھی، لیکن تم انہیں اس مار دھاڑ میں کہاں الجھا بیٹھے؟ کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ جب تک A2 کا قصہ ختم نہیں ہو جاتا میں غزالہ کے بارے میں پوری رازداری برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ چلو کچھ دن اور صحیح، وہ ہنس کر فراق دلانہ لہجے میں بولا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اپنی بے لگام زندگی کو ایک راستے پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی ہم صرف دوست ہیں، میں نے زور دے کر کہا۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا کہ ہمارے درمیان کہاں تک مفاہمت موجود ہے۔ ابھی تک تو غزالہ نے ہر جگہ میرا ساتھ دیا۔ آج شکم سرد ہونے کے بعد سلمہ سے ہونے والی گفتگو نے جہانگیر کے اعصاب پر خاصا خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ پھر وہ غزالہ کے سامنے خود کو بہت زیادہ شائستہ اور خوش مزاج ظاہر کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ شاید تمہیں علم نہ ہو لیکن A2 کا شروع ہی سے
یہ قیاس تھا کہ لاہور میں مشکلات کو جنم دینے والی لڑکی کا کسی نہ کسی طرح تم سے ضرور تعلق تھا، لیکن تم کسی نہ کسی طرح اپنی ذات کو الگ رکھنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ پرانی باتوں کو دہرانا اب بے سود ہے، میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ اب تو تم بھی ماتوب ہو گئے ہو، دیکھنا یہ ہے کہ A2 سے ہماری گلو خلاصی کیسے ہوتی ہے۔ اس دوران تم میری اجازت کے بغیر اس مکان سے باہر نہیں نکلو گے۔ مجھے یہ پوچھنا تو یاد ہی نہیں رہا کہ رکشی وہاں کیسے پہنچ گئی تھی۔ اس احمق نے اچانک ایک غلط موقع پر وہ نازک سوال کر ڈالا اور غزالہ کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تیر کی۔ کیا وہ جو کچھ کہہ رہی تھی درست ہی تھا؟ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے سوال مکمل کیا۔ بالکل درست کہہ رہی تھی، اگر وہ مجھے نہ اکساتی تو شاید میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہی بیٹھا رہتا۔ میں نے غزالہ کے مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اسی نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ تم خطرے میں ہو، اور اگر فوری طور پر قدم نہ اٹھایا گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مرنے سے نہ بچا سکے گی۔ بس میں اسی پیغام پر نکل کھڑا ہوا تھا۔ تو ملی تھی آپ سے؟ غزالہ نے سوال کیا۔ نہیں بابا، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اس کا مکان پر ایک کبڑے بھکاری کا راج تھا۔ رکشے کو میرے پہنچنے سے پہلے A2 اڑا کر لے گیا تھا۔ دیکھا جائے تو آج وہ بھی بال بچی ہے۔ تم سے بڑی مانوس ہے۔ مصائب ٹلنے کے ساتھ ہی جہانگیر کی کھوپڑی میں کیڑے کل بلانے لگے تھے۔ غزالہ کے سوال سے اس نے موقع کی نزاکت بھانپتے ہوئے آہستگی سے اس شگوفہ چھوڑ ہی دیا۔ یہ بھی خوبی کی بات ہے۔ غزالہ نے برا ماننے کی بجائے براہ راست اسے جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے پرائی تو پرائی اپنی عورتیں بھی عمر بھر مانوس نہیں ہو پاتی۔ بھائی مان گئے؟ جہانگیر ہنس پڑا۔ تمہارا جادو پوری طرح چلا ہوا ہے۔ تم تو مان گئے، لیکن ذرا سلمہ سے ملنے دو، پھر دیکھوں گا کیا اور کیا مانتے ہو۔ میں ہنستے ہوئے غزالہ کے ساتھ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ آپ بڑی بےتکلفی سے نام لیتے ہیں اس کی بیوی کا۔ باہر آنے کے بعد غزالہ نے شکایتی لہجے میں کہا، اور میں دل ہی دل میں اس کی چھٹی حص کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ اور بات ہے کہ میری اپنی سردمہری کی بنا پر سلمہ سے میرا کوئی غیر اخلاقی رابطہ استوار نہیں ہو سکا تھا، لیکن میری اور اس کے درمیان کچھ ایسی نوک جھوک ہوتی ہی رہتی تھی جو کسی بھی وقت بڑھ کر ایسے پیرائے میں بدل سکتی تھی جسے جہانگیر ہرگز برداشت نہ کرتا۔ اور غزالہ نے میرے لب و لہجے سے یہ چور بھی پکڑ لیا تھا، جبکہ جہانگیر کو شاید اندازہ ہی نہ ہو سکا تھا کہ اس بار میں نے غیر ارادی طور پر بھابھی کا صیغہ ترک کر دیا تھا، بلکہ فون پر بھی اس سے آپ جناب کے بجائے بےتکلفانہ انداز میں تم سے بات کرتا رہا تھا۔ حقائق کچھ بھی نہیں ہوں، مگر غزالہ کی بات کا جواب تو دینا ہی تھا۔ جہانگیر میرا بہت پرانا اور جگری دوست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی جھجک دور ہونے کے بعد وہ بھی تمہارا نام لینے لگے۔ آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ میں تو ہرگز ایسے تخاطب کا جواب نہ دوں گی۔ تم مفروضات میں الجھی ہو۔ مجھے بر وقت ایک معقول جواب سوچ گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں بات ہو رہی تھی، اسے نام لے لیا۔ سامنے تو لحاظ کیا ہی جاتا ہے، بےتکلفی اور بات ہے، بدتمیزی اس سے مختلف ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ماضی میں آپ راجہ اندر کے رشتے تار رہے ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر پرانی یادیں خلش کا کوئی روپ تار لیں۔ تم احمق ہو، میں نے اس کی پشت پر ایک دم رسید کرتے ہوئے کہا، اور بقیہ الفاظ میرے ہونٹوں ہی میں رہ گئے۔ کیا ہوا؟ کون گرا؟ کرنل دھپ کی آواز سنتے ہی بکلائے ہوئے انداز میں ایک قریبی دروازے سے نکل پڑا تھا۔ کوئی بھی نہیں گرا ڈیڈی، غزالہ نے بکلا کر جلدی سے کہا۔ نہیں، کرنل نے کھوپڑی ہلاتے ہوئے کہا، میں نے خود آواز سنی ہے۔ پھر وہ اچانک ہی اچھل پڑا۔ ایسا تو نہیں کہ عقب سے کوئی دشمن گھر میں کودا ہو؟ میں ابھی چکر مار کر آتا ہوں۔ اپنے وحشت انگیز خیال کے تحت وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میری اور غزالہ کی نگاہیں چار ہوئی اور ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ ہم دونوں برآمدی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ کرنل گھر کا طواف کر کے واپس آ گیا۔ ممکن ہے کوئی بلی وغیرہ کودی ہو، مجھے تو کہیں بھی کوئی کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے آتے شکست خوردہ لہجے میں اعلان کیا، آپ کی کار کا کیا رہا؟ میں نے یاد آتے ہی اس بارے میں سوال کر ڈالا۔ تانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے، رات میں کسی وقت گھر کے باہر سے کوئی میری کار اڑا لے گیا ہے۔ اب دیکھو کہ وہ کب تک گاڑی تک پہنچتے ہیں۔ ویسے تم نے چھوڑی کہاں تھی؟ آج کی رات گزر جانے دیں، اگر کل پولیس نہ پہنچی تو ہم خود ہی انہیں خبر دے دیں گے کہ ہماری کار فلاں جگہ موجود ہے۔ اس ہفتے کی کارروائی کے بعد کار ہمارے حوالے کر دیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ کار کے بارے میں میری فکر مندی پر کرنل خاصا خوش ہو گیا تھا۔ اندھیرے کے باعث اس ویران علاقے میں سناٹا اور گہرا ہو گیا تھا۔ اجاڑ اور ویران پلاٹوں پر مالکان نے ایک آدھ بلب بھی چلائے رکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ان کے پیش نظر متعلقہ ادارے نے بھی اسٹریٹ لائٹس لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، اور اگر کبھی روشنی فراہم بھی کی گئی تھی تو فیوز ہونے کے بعد بلب تبدیل نہیں کیے گئے تھے۔ میں گاڑی میں وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اگر میں وہیں کہیں کار روک کر نیچے اترتا تو بآسانی تاریکی میں کہیں موجود کسی بھی شخص کی نگاہوں میں آ سکتا تھا۔ ایک طویل چکر کاٹ کر میں نے کار ایک روشن اور آباد علاقے میں روکی، پھر چہل قدمی کے انداز میں نیچے اتر کر عزیز کے گودام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اندھیرا پھیل جانے کے باعث وہ علاقہ اس وقت ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کے لیے سازگار ہو گیا تھا۔ میں براہ راست اسی مقام پر پہنچا جہاں سے دوپہر میں اندر کودا تھا، پھر دراڑوں کے سہارے بآسانی احاطے میں اتر گیا۔
احاطے میں بنا ہوا شیڈ گھور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں کہیں بھی روشنی کی کوئی رمق نظر نہیں آتی تھی۔